کیا مسلمان اب اپنے گھروں میں بھی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک عجیب معاملہ اتراکھنڈ میں پیش آیا ہے کہ جس نے سوشل میڈیا پر خوب ہنگامہ کیا ہوا ہے۔ وہیں دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ دلی کے اندر جمعیت علماء ہند کی ایک بڑی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں کیا کچھ ہوا ہے اس تعلق سے بھی ہم اس ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے اتراکھنڈ کے اس معاملے کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں کہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اتراکھنڈ کے شہر رشی کیش میں ایک گھر کے اندر کچھ مسلمان ایک ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، اور اسی وقت یہ پورا تنازع کھڑا ہو گیا۔ بجرنگ دل کے کچھ کارکنوں نے موقع پر پہنچ کر اس پر اعتراض کیا اور پولیس سے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ مسلم طبقے اور کئی سماجی کارکنوں نے اس واقعے کو مذہبی آزادی کے حق سے جوڑ دیا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق چند مسلمان ایک نجی گھر میں، ایک پرائیویٹ گھر میں پرامن طریقے سے نماز ادا کر رہے تھے۔ اسی دوران کچھ افراد وہاں پہنچے اور نماز پر اعتراض ظاہر کیا۔ واقعے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر یہ بحث شروع ہو گئی کہ کسی شخص کو اپنے گھر کے اندر عبادت کرنے سے روکا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مسلم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھارت کا آئین ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور عبادت کرنے کی آزادی دیتا ہے، بشرط ہے کہ اس سے امن و امان میں کوئی خلل پیدا نہ ہو رہا ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر نماز کسی پرائیویٹ مکان کے اندر خاموشی اور پرامن انداز میں ادا کی جا رہی تھی تو اس پر اعتراض کرنا مناسب ہی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے یہی سوال اٹھایا ہے کہ کیا پرائیویٹ گھر میں عبادت کو تنازع بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مذہبی معاملات کو سیاسی یا سماجی کشیدگی کا سبب بنانے کے بجائے باہمی احترام اور قانون کے دائرے میں حل کیا جانا چاہیے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات کو قابو میں کیا اور معاملے کی جانچ شروع کر دی۔ اسی تعلق سے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تمام پہلوؤں کو دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اب آئیے دوستو جمعیت علماء ہند کی اس میٹنگ کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں کہ جو دلی کے اندر صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا محمود مدنی کی زیر نگرانی ہوئی ہے، اور جس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمیم حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی جیسی شخصیت بھی موجود تھی۔ آخرکار اس پوری میٹنگ میں کیا کچھ ہوا ہے، آئیے جمعیت علماء ہند کے اس پریس نوٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ نئی دلی دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کی ایک اہم میٹنگ مدنی ہال نئی دلی میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت دینی تعلیمی بورڈ و محتمیم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے فرمائی۔ اجلاس کی کارروائی ناظم عمومی دینی تعلیمی بورڈ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کی زیر نگرانی انجام پائی۔ اس نشست میں صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم اور مفتی سید عفان صاحب منصور پوری کی سرپرستی شامل حال رہی ہے۔ اجلاس میں ملک بھر کے صوبائی ذمہ داران اور اراکین نے شرکت کی اور ملی تعلیمی صورتحال پر تفصیلی غور و فکر کی۔ مجلس کا آغاز مفتی عفان صاحب کی تلاوت سے ہوا۔ اس کے بعد سابقہ کارگزاری سنائی گئی جس پر اکابرین نے اپنے مشوروں سے نوازا۔ پھر ترتیب وار مختلف صوبوں کے تقاضے پیش کیے گئے۔ ہر تقاضے پر مکمل غور و خوض اور بحث کے بعد تقاضوں کی تکمیل کی ترتیب عمل میں آئی۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلے کہ دینی تعلیمی بورڈ کے نظام کو مزید بہتر بنانے اور اسے پورے ملک میں 100% قائم کرنے کے متعلق غور کیا گیا ہے۔ ہر صوبے کے ذمہ دار سے انفرادی طور پر صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے اور درپیش مسائل سنے گئے ہیں۔ صوبائی صدور کی جانب سے معاونین اور درپیش مسائل کے حل کے لیے لائحہ عمل کا مطالبہ سامنے آیا ہے، جس کے حل کے لیے حضرت صدر میں محترم نے کمیٹی تشکیل دی ہے جو ان مسائل کو حل کرے گی۔ مجلس کے دوران مختلف موضوعات مثلاً معاونین کا تقرر، معلمین و معلمات کی ٹریننگ، نئے افراد کا انتخاب، جمعیت بک ڈپو کی جملہ کتب کی فراہمی، مختلف زبانوں میں نصابوں کا ترجمہ اور اردو زبان سکھانے کی غرض سے اسلامی تعلیمات کا انتخاب، الجمعیت بک ڈپو کی شاخ یا اشتراکی کتب خانے کا نظام جیسے اہم مسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ مرکزی ذمہ داران کی جانب سے کچھ نئی تجاویز
मसलन स्कूल ट्यूशन का निज़ाम, मौल्लिमात की तरतीब और बच्चों के शरई हुदूद में रहकर खेलों में हिस्सा लेने जैसे प्रेजेंटेशन पेश किए गए हैं, जिनमें से अकाबरीन ने बाज़ की मंजूरी दी, जबकि बाज़ तजावीज़ की मंजूरी गौर फिक्र के लिए मौकूफ रखी गई है। सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना महमूद मदनी की फ़िक्र अंगेज़ तकरीर दौरान मजलिस हिंदुस्तान के हालात और बढ़ते हुए इर्तिदाद के पेश नज़र हज़रत सदर मोहतरम दामद बरकातुहुम ने मकातिब की अहमियत व अफादियत और ज़रूरत पर रोशनी डालते हुए फरमाया कि इस ताल्लुक़ से हमें किस कदर सख्त काम करने की ज़रूरत है। मज़ीद फरमाया कि मिल्लत इस्लामिया हर जानिब से गैरों की साजिश और बातिल ताकतों के शिकंजे में है। ऐसे नाजुक हालात में अगर हमने ज़रा सी भी गफलत बरती तो इसका नुकसान हमारी नस्लों तक जा सकता है। अगर हम दूसरों के ईमान की बचाने की फ़िक्र में लगेंगे तो इसका लाजमी नतीजा ये होगा कि हमारा खुद अपना ईमान महफूज रहेगा, बसूरत दीगर हम खुद अपने ईमान की ज़मानत नहीं ले सकेंगे। सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना महमूद मदनी ने काम की अहमियत और हसासियत पर पुरजोर जुमला ये बात कही है कि हाज़रीन मजलिस को हर सिमत से, हर तरफ से हर मुमकिन कोशिश करते रहने और अज़ाइम को अमली जामा पहनाने के ताल्लुक़ से पुरजोर अपील की है। हज़रत मौलाना महमूद मदनी और इसी तरह हज़रत मौलाना मुहतमीम दारुल उलूम देवबंद ने मुखातब करते हुए फरमाया कि आप हजरात को मुख्तलिफ सूबों से यहाँ जमा करने का मकसद ये है कि बोर्ड एक शोबा है, अगर हमें एक दूसरे का ताउन हासिल होगा तो काम आगे बढ़ेगा, एक सूबे की कुव्वत अमली दूसरे सूबे के लिए नमूना बनेगी। इसलिए हम बाहिमी ताउन के साथ इस काम को बढ़ाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह आज मुसलमानों पर उनकी नमाज को लेकर हमले किए जा रहे हैं। पहले मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकता था, अगर मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ते थे तो ऐसी वीडियोस भी देखने को मिली कि जिसमें सजदे की हालत में मुसलमानों को लात मारी गई है। लेकिन अब अगर मुसलमान अमन के साथ, शांति के साथ अपने घर में नमाज अदा करना चाहता है तो वहां पर भी ये बजरंग दल के लोग आते हैं और हंगामा करने लगते हैं। हालांकि हमें हमारा कानून इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने निजी घर में अपनी इबादत कर सकते हैं, हम नमाज पढ़ सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर जब हमें कानून ने इस बात की इजाजत दी है तो फिर ये लोग कौन होते हैं? ये वही लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और हमारे मोहब्बत भरे मुल्क भारत को बदनाम करना चाहते हैं। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस खबर के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।